الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا كتاب بعد كتابي. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الذين هم خلاصة العرب الأربعة، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم الهدى وكادة التقى، مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. एक मर्तबा अज़मत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।
اسلامی مائیں اور بہنیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ جس میں ہر ایمان والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں بٹور لے، نیکیاں جمع کر لے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور اس پر ہمارا یقین بھی ہے۔ مرنے کے بعد جو ایک لامحدود زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمانے والے ہیں، تو اس زندگی کی فکر ہمیں دنیا کی زندگی میں رہ کر کرنی ہے۔ جیسے کہ آدمی دنیا میں کاشتکاری کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، تو زمین کے اندر جیسا بیج بوتا ہے تو اسی طرح کی کھیتیوں میں سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، نکلتی ہے۔ اگر کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے نکلیں گے، سبزیاں، ترکاریاں، پھل فروٹ نہیں نکلنے والے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دنیا میں اچھائیوں کے بیج بوئے ہیں، نیکیوں کا سیزن ہے تو نیکیاں ہم نے بوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ نیکیاں آخرت میں ہمیں کام آنے والی ہے۔ اس کا بدلہ اور اس کی جزا ہمیں اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھانی پڑتی ہے، گناہ کرنے کے لیے نفس اور شیطان کا ساتھ ہوتا ہے، لیکن نیکیاں کمانے کے لیے نفس اور شیطان کی مخالفت کرنی پڑتی ہے، ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم لوگ نیکیاں جٹا پاتے ہیں۔ اور نیکیاں جو بندہ کماتا ہے، نام اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، آخرت کے بیلنس میں ترقی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر بیلنس بڑھتا ہے، بینک میں پیسے جمع ہو رہے ہیں، گھر میں سیف ہو رہے ہیں، تو بڑا خوش ہوتا ہے ہر آدمی۔ تو نیکیاں آخرت کے لیے جمع کریں گے تو دل خوش ہوگا، اور آخرت میں جب پہنچیں گے دنیا کی آنکھیں بند ہوگی، وہاں کی کھلے گی، وہاں ہمیں فرحت اور شادمانی ہوگی، خوشیاں ہوگی کہ کتنا اچھا ہوا، دنیا میں ہم نے یہ نیکیاں کی تھی، آج ہمارے سامنے اس کی جزا ہے، بدلہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کا ریوارڈ عطا فرما رہے ہیں۔ یہ وسیع اور عریض کائنات، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی۔ زمین کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ حق تعالی شان فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو اللہ نے چھت بنایا۔ اور یہ بلند و بالا آسمان جو اللہ نے بنایا چھت کی حیثیت سے، اور اتنا بڑا وسیع عریض جو یہ کائنات اور یہ آسمان کا چھت، اور بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سہارے کے، بغیر عمد ترونہا، اب تعالی شان فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان ہم نے بغیر سہارے کے، بغیر سپورٹ کے کھڑا کیا۔ کہیں کوئی ستون تمہیں نظر نہیں آئے گا، کہیں کوئی سہارا نہیں دکھے گا۔ دنیا کے اینڈ تک چلے جائیے، جہاں دنیا ختم ہوتی ہے وہاں چلے جائیے، اتنا وسیع عریض آسمان اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بغیر سپورٹ کے، بغیر سہارے کے بنایا۔
دنیا میں اگر چھوٹا سا مکان انسان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، جگہ جگہ ستون کھڑے کرتا ہے، جگہ جگہ اسے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں وہ گر نہ جائے، حالات کے آنے سے وہ گر نہ جائے، دب نہ جائے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا گھر ہے، اور احکم الحاکمین کی بنائی ہوئی دنیا، یہ زمین اور آسمان کبھی خراب نہیں ہوئے۔ ہمارے گھر پرانے ہو جاتے ہیں 100 سال میں، 200 سال میں، اور اللہ نے جب سے یہ کائنات کو وجود عطا فرمائے، زمین اور آسمان اور درمیان کی چیزیں بنائی، کبھی خرابی نہیں آئی، کبھی اسے پینٹ کی ضرورت نہیں پڑی، کبھی اسے مرمت کی، ریپیرنگ کرنے کی ضرورت نہیں آئی۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو کواکب کے ذریعے، چاند سورج ستاروں کے ذریعے سے زینت عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بہترین ڈیکوریٹ کرنے والے، بہترین سجانے والے ہیں۔ اتنی خوبصورتی سے آسمان کے اوپر ستارے سجا دیے، لگا دیے، دیکھنے والے کو دیکھنے کے بعد چاہت ہوتی ہے، اس کی آنکھیں جم جاتی ہے۔ پھر چاند سورج ستارے اور کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب سے سجایا اور بنایا انسان کے فائدے کے لیے۔ یہ کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں حق تعالی شانہ نے اپنے بندوں کے لیے، انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے، جنت کے لیے بنایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اے میرے بندے یہ کائنات کی ساری چیزیں ہم نے تیرے لیے بنا دی، اور تجھے ہم نے آخرت کے لیے بنایا۔ دنیا ساری تیری ہو گئی، اور تیرے اعمال جو آخرت والے ہوں گے، وہاں آخرت میں ہم تمہیں اس کا ریوارڈ اور جزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دنیا میں نیک اعمال کے لیے بھیجا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بھیجا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، فرماتے کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اپنی اطاعت کے لیے بھیجا، دنیا میں نیک اعمال کرنے کے لیے بھیجا۔ اللہ دیکھ رہے ہیں ہم کیا اعمال کرتے۔ فرمایا کھیتیاں سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہے ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، اور یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ اسی کو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو کائنات کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے لیے قربان کر دی،
میری نعمتیں دیکھ رہے ہو، استعمال کرتے ہو، اب تو سدھر جاؤ، اب تو سنبھل جاؤ۔ میں نے جو مہلت زندگی عطا فرمائی، یہ قیمتی لیل و نہار عطا کیے، یہ دن رات کا آنا جانا، پھر موسم کا بدلنا، پھر موسم کے اندر مختلف قسم کے انوارات اور مختلف قسم کے میوہ جات تمہیں عطا کرنا، یہ ساری میری قدرت کی نشانیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ بہت نعمتوں میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے۔ گھر دیکھو، گاڑی دیکھو، لباس دیکھو، اور استعمال کی جتنی بھی چیزیں ساری اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین سے بہترین عطا فرمائی۔ نعمتیں مل رہی ہے تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں لگ جائے۔ ارے پورا سال تو ہمیں اپنی مرضی کی زندگی گزاری، رمضان جو آیا ہے اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار لے۔ اور ماں بہنوں کے لیے تو اور بھی آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہتے ہوئے اسے جو عبادت اس کی ہوتی ہے اس پر کئی گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ کھانا بنا رہی ہے، یہ اپنے شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، فرماتے ہیں کہ اگر نیت صحیح ہے تو اس کھانے بنانے کے اوپر، گھر کی دوسری خدمت کے اوپر بھی اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہم بوجھ نہ سمجھے۔ بھائی ہر ایک کا ایک دوسرے کے اوپر جو حق ہوتا ہے، یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے خود خدمت رکھی ہے، شوہر کی، بچوں کی، گھر والوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، اس کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اور پھر اس میں سے وقت نکال کر جب وہ عبادات میں لگ جاتی ہے، نمازوں میں لگ جاتی ہے، تلاوت قرآن میں لگ جاتی ہے، دعاؤں میں لگ جاتی ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے اور بندیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج بھی خود کرتی تھی، جھاڑو پوچھے برتن بھی لگاتی تھی، اور دور دراز کنویں سے مشکیزے میں بھر کر پانی اٹھا اٹھا کر لاتی تھی۔ یہ گھریلو ساری چیزیں، سارے کام کاج کرنے کے بعد دن بھر کی تھکی ہاری ہے، اور جب تھک ہار جاتے ہیں تو ہم رات کو سو جاتے ہیں، جلدی سے بستر پکڑ لیتے ہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں یا میں تھکی ہوئی ہوں، مجھے آرام کی ضرورت ہے، مجھے نیند کی ضرورت ہے، باڈی کمزور پڑ گئی ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، نیند کا غلبہ ہے آنکھوں کے اوپر، جلدی سے سونا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دن بھر کی تھکی ہوئی ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو مصلی پر آتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سردیوں کی لمبی رات ہے، ونٹر کا زمانہ ہے، سردیوں کی لمبی رات میں 2 رکعت نیت باندھتی ہے، 2 رکعت کی نیت باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کا کلام پڑھ رہی ہے، رات گزر رہی ہے اور وہ نماز میں برابر کھڑی ہے۔ جب 2 رکعت مکمل کر کے سلام پھیرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ تہجد کا وقت قریب ہے، صبح صادق کا وقت قریب ہے، سردیوں کی لمبی رات ہے، 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، رات ختم ہو گئی، سلام پھیر کر اللہ کے سامنے کہنے لگی، اے الہ العالمین، آپ کی رات بھی کتنی چھوٹی ہے، میں نے صرف 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور آپ کی رات بھی ختم ہو گئی۔
فرماتے کہ ان لوگوں کو رات کے چھوٹا ہونے کا شکوہ تھا عبادت نہ ہونے کی وجہ سے کہ اللہ رات بڑی چھوٹی ہے، عبادت اتنی زیادہ نہیں کر سکے، اور ہمیں شکوہ ہے کہ رات چھوٹی ہو جاتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، نیند نہیں ملتی۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، راتوں کو اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، تو صحابہ کرام کے جہاں مکانات تھے، کسی بھی گلی سے گزر جائیے، وہاں آپ کو قرآن کریم کے پڑھنے کے ہمہمے اور زمزمے سنائی دیں گے۔ کوئی اللہ کے سامنے اللہ کا قرآن نماز میں پڑھتا ہے، کوئی گڑ گڑا کر آنسو بہا رہا ہے دعاؤں میں، کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے، کوئی اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، پوری پوری رات عبادات میں گزار رہے، دن بھر محنت مزدوری کرنا اور پھر رات کو مصلی پر کھڑا ہونا آسان کام نہیں ہوتا۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو، اللہ کی چاہت ہو، وہی عبادت کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کی ڈیوٹی لگائی، رات کا وقت ہے، پوری رات جاگنا ہے، پہرا دینا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ پہلے میں جاگ لیتا ہوں، تم سو جاؤ، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا، پھر تم جاگ لینا، میں آرام کر لوں گا۔ ایک صحابی سو گئے اور دوسرے نماز کے اندر کھڑے ہو گئے کہ ویسے بھی رات گزارنی ہے، کیوں نہ میں اللہ کے سامنے نماز میں کھڑا ہو جاؤں۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، سورہ کہف پڑھنے لگے، پڑھتے رہے۔ بڑا مزہ آتا ہے جب رات کا آخری وقت ہوا تو اپنے دوسرے ساتھی کو جگایا اور کہنے لگے کہ مجھے اللہ کا قرآن نماز میں پڑھنے میں بڑا مزہ آتا تھا، اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ آدھی رات کے بعد میری کہیں نیند نہ لگ جائے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو میں پوری سورت قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کر لیتا۔ وہ نفلوں کے اندر اللہ کا قرآن پڑھتے تھے، دیر تک کھڑا رہنا اور نمازوں میں دیر تک قیام کرنا، لمبے سجدے کرنا، یہ ساری چیزیں صحابہ کرام کو بڑی محبوب تھی۔ صحابہ کرام کی عظمت اور محبت کا یہ حال ہے کہ وہ دین کا کوئی بھی کام ہو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ نمازوں میں لمبا سجدہ کرتے تھے، سجدے سے جلدی سر نہیں اٹھاتے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک غلام نے آقا کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ سجدے میں اتنا لطف آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ سجدے سے سر اٹھانے کو جی نہیں کرتا۔ ان کو لمبے سجدے میں مزہ آتا ہے۔ اور ایک طرف ہماری نمازوں کا حال ہے، اللہ معاف فرمائے، ہماری 2 رکعت 4 رکعت کتنے منٹ میں پوری ہوتی ہے؟ ارے بھائی اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا اطمینان سے رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، سجدے میں اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کی جائے۔ اگر 5 منٹ میں نماز ہو رہی ہے، 2-4 منٹ اور اطمینان سے پڑھ لے، یہ عبادت ہی تو ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔
دیکھیے شیطان جو تھا یہ بہت بڑا عابد تھا، اللہ کی خوب عبادت کی ہے، اس کے پاس علم بھی تھا، عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، لیکن اس میں عشق کی کمی تھی، اللہ سے محبت میں کمی تھی۔ اسی لیے اللہ نے جب حکم دیا اسجدوا لآدم، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا الا ابلیس، اب تعالی شانو فرماتے ہیں کہ میرا حکم ملنے کے بعد سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، اور وہ دلیل کرنے لگا، اللہ کے سامنے کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کا خاصہ یہ ہے کہ یہ بلندی کی طرف جاتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کا خاصہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے پھینکا جائے وہ زمین پر گرتی ہے۔ تو میرا مرتبہ آدم سے بڑا ہوا، میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا۔ اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے راندہ دربار کر دیا، اسے اپنے دربار سے نکال دیا، رہتی دنیا تک اس پر لعنت ہے، اس پر پھٹکار ہیں۔ ارے شیطان نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا تھا، ایک سجدے کا انکار کیا تھا اور اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا۔ ہم روزانہ کئی سجدے چھوڑتے ہیں، کئی نمازیں چھوڑتے ہیں، سوچئے کہ ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ کی۔ اس احکم الحاکمین اور پروردگار عالم کا احسان ہے، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود ہمیں ڈھیل دے رکھی ہے، ہماری پکڑ نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے۔ میرا بندہ آج نہیں تو کل سدھر جائے گا، مجھ سے معافی مانگ لے گا، صلح کر لے گا، وہ بھی میرے سامنے سجدہ ریز ہوگا۔ جب دل میں اللہ کی چاہت ہو، اللہ کی محبت ہو، عشق ہو تو عبادت آسان ہو جاتی ہے۔ حضرت قرظ رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، جن کی عمر 70 سال تھی، 70 سال کی عمر ہے اور روزانہ بیت اللہ کے 70 طواف کر رہے ہیں۔ عمر 70 اور اس عمر میں بھی روزانہ 70 کعبۃ اللہ کے طواف ہو رہے ہیں۔ اب آپ طواف جو ایک ہوتا ہے اس کے 7 چکر ہوتے ہیں، آپ حساب لگائیں گے تو 70 طواف کے 490 چکر ہوئے، اور اگر قریب قریب کا بھی حساب لگایا جائے کہ وہ قریب سے طواف کرتے ہوں گے، تب بھی علماء نے لکھا ہے کہ 12 کلومیٹر کا یہ طواف بنتا ہے۔ 70 سال کی عمر ہیں، 70 طواف روزانہ ہو رہے ہیں، 70 تو فرماتے ہیں کہ 12 کلومیٹر روزانہ پیدل چلتا ہے آدمی، اتنا یہ طواف میں چلتے ہیں۔ اور پھر ہر طواف کی 2 رکعت بھی آتی ہے، تو 70 طواف کی 2 رکعت تو 140 رکعت روزانہ طواف کی نماز بھی ہو رہی ہے۔
آپ اندازہ لگائیں کہ 70 ایئرز کا اگر کوئی آدمی ہے وہ اتنی زیادہ عبادت کر لیتا ہے، 140 رکعت روزانہ پڑھ رہا ہے واجب الطواف، اور ایک طرف ہمارا حال رمضان کا ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے تراویح میں، 2 4 6 رکعت پڑھنے کے بعد گھٹنے جواب دے دیتے ہیں، کمر میں درد اٹھتا ہے۔ اصل میں عشق میں کمی ہے، اللہ سے محبت میں کمی ہے، اور جسے اللہ کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے نماز میں کھڑا ہونا آسان۔ وہ 10-20 رکعت کیا پوری رات نمازوں میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کی نیک بندی رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا، ان کے حالات میں لکھا ہے بڑی عبادت گزار، بڑی پارسا، بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص ملاقات کے لیے حاضر ہوا کہ آپ سے ملنا ہے۔ وہ فجر کی نماز کے بعد پہنچا، اشراق کا وقت ہے، دیکھا کہ وہ اشراق میں لگی ہوئی ہے، سوچا کہ اشراق سے فارغ ہوگی پھر ملاقات ہو جائے گی۔ اشراق سے فارغ ہو کر پھر چاشت کی نیت باندھ لیتی ہے۔ وہ لمبی نمازیں پڑھ رہی ہے، چاشت بھی پڑھتی جا رہی ہے، اللہ کا قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے۔ وہ آدمی انتظار میں تھا کہ جب چاشت کی نماز ختم ہوگی پھر ملاقات کر لوں گا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، نیت باندھ لی، سوچنے لگا کہ ظہر کے بعد پھر ملاقات ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد پھر نوافل کی نیت باندھ لی، لمبی نمازیں پڑھ رہی ہے، عصر کا وقت ہو گیا۔ وہ انتظار میں ہے کہ عصر کی نماز کے بعد ملاقات ہوگی۔ عصر کے بعد پھر تلاوت قرآن اور اوراد و وظائف میں مشغول ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا، مغرب کی نماز پڑھنے لگی، سوچا کہ اب تو ملاقات ہوگی، لیکن پھر اوابین کی نیت سے نفل میں مشغول ہو گئی، سوچا کہ عشاء کے اندر ملاقات ہوگی، عشاء کی نماز کے بعد انتظار میں تھا۔ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوئی تو پھر نوافل میں کھڑی ہو گئی اور پوری رات نوافل پڑھتی رہی۔ پھر جب فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی، اس آدمی کو موقع نہیں مل رہا ہے ملاقات کا، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادتوں میں، نمازوں میں، نوافل میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، ذکر میں لگی ہوئی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب اشراق سے فارغ ہوئی، رات بھر جو عبادت میں لگی ہوئی تھی، آنکھوں کے اوپر نیند کا غلبہ تھا، بیٹھی بیٹھی جھونکے مارنے لگی مصلی پر، اور زبان پر یہ دعا بھی جاری تھی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے الہ العالمین، میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں، یعنی نیند پوری نہ ہوتی ہے، ایسی آنکھوں سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ پوری رات عبادت میں گزار دی، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے جھونکیں آنے لگی، پھر بھی یہ کہنے لگی یہ کیسی آنکھیں ہیں جو نیند کے لیے ترس جاتی ہیں، اور ہمیں تو نیکیاں کرتے کرتے جلدی نیند آ جائے۔ کسی کو نمازوں میں لگا دو، 2 4 رکعت پڑے گی اور کہنے لگے کہ نیند کا غلبہ ہے، نیند بڑی آ رہی ہے۔ کسی جگہ بیان میں بھیج دیا جائے کسی اللہ والے کے بیان سننے کے لیے، تو وہاں بیٹھی بیٹھی نیند نکال رہی ہے، جھونکے مار رہی۔ قرآن کریم کی تلاوت میں لگا دیجئے،
ایک دو رکوع پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگے گی کہ سر میں درد ہو رہا ہے اور نیند کا بھی غلبہ ہے. ارے اتنی کمزوریاں کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت میں کمی ہے، اللہ کے ساتھ جو عشق ہونا چاہیے اس میں کمی ہے. جیسے کہ ایک دلہا اور دلہن ہے، دلہا دلہن اپنی ملاقات کے لیے، آپس میں ملنے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں. جب شادی ہوتی ہے دلہا دلہن رات کے آنے کا انتظار کرتے ہیں کہ جب رات ہوگی تو اپنے ہسبینڈ سے، اپنے شوہر سے، اپنی بیوی سے ملاقات ہوگی. اسی طریقے سے اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے عشق میں اتنے ڈوبے ہیں کہ اللہ سے محبت کی باتیں کرنے کے لیے اور راتوں میں نوافل میں اللہ سے سرگوشی کرنے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب رات آئے اور مصلی پر کھڑا ہو جاؤں اور سجدے میں اپنا ماتھا اور اپنی جبین زمین پر رگڑ لوں اور اپنے پروردگار سے عشق اور محبت کی باتیں کر لوں. ہمارے عشق محبت میں اور اللہ والوں کے عشق اور محبت میں یہی فرق ہے. وہ اپنی ہر چیز کو اللہ کی محبت کے لیے قربان کر دیتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو عبادتوں میں کتنا لطف آتا ہوگا. 1 2 10 دن نہیں، 40 سال تک معمول رہا کہ عشاء میں جو وضو کیا ہے اسی وضو سے پھر فجر کی نماز ہو رہی ہے، پوری رات عبادات میں. اور ہمارے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ عبادت میں لگنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں آرام بڑا پیارا ہے، نیند بڑی پیاری ہے. تو اللہ کی محبت جتنی زیادہ ہوگی عبادات میں اتنی لذت آئے گی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبیوں کے پاس آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے، کیونکہ نبی کو تو اللہ سے عشق اور محبت ہوتی ہے. فرماتے ہیں کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 13 مرتبہ، کسی کے پاس 20 مرتبہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ ہے اللہ کا پیغام اور میسیج لے کر. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل امین 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے. 24,000 مرتبہ اللہ کا میسیج لاتے رہے، بندوں تک پہنچانے کے لیے پیغام لاتے رہے. پھر بھی آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، انتظار میں ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انتظار میں آسمان کی طرف اٹھتا ہے. ابھی اللہ کی طرف سے کوئی میسیج آئے گا، ابھی کوئی پیغام آئے گا، میرے رب کا کوئی حکم آئے گا. انتظار میں رہتے تھے. یہ عشق و محبت کی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی گزر رہا ہے، اس کی زبان پر یہ کلمات تھے جو ہم تراویح کی 4 رکعت میں پڑھتے ہیں. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کلمات سنے دل مچل گیا. اللہ کی محبت کا جو عشق تھا
اس میں اضافہ ہو گیا، دل میں ولولہ پیدا ہونے لگا، عشق میں اضافہ ہونے لگا۔ اس آدمی کے پاس جا کر کہنے لگے اللہ کے بندے ایک مرتبہ اور یہ کلمات میرے سامنے پڑھ دے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے کیا دو گے؟ میں جب یہ پڑھوں گا تو اس پر آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے میرے پاس یہ بکریوں کا ریور ہے، اس میں سے آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا۔ اس شخص نے ایک مرتبہ پھر پڑھ دیا اور دل میں مزہ آنے لگا، پھر فرمانے لگے ایک مرتبہ اور پڑھ دے۔ پوچھا کہ اب کیا دو گے؟ فرمایا کہ آدھی بکریاں، باقی وہ بھی تو لے لینا۔ وہ آدھی بکریاں بھی دے دی۔ پھر فرمایا کہ اور ایک مرتبہ پڑھ کر سنا دیجیے۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اور کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ بکریاں چرانے کے لیے تجھے چرواہے کی ضرورت ہوگی، میں تیری بکریاں چرا دیا کروں گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے خلیل کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ اور یہ کلمات کہو، پھر دیکھو کہ وہ میرے نام پر کیا دام لگاتا ہے، کیا قیمت لگاتا ہے۔ تو یہ عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے کہ انسان کا دل مچل جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ میرے بندے مجھ سے راز و نیاز کی باتیں کر لے، میرے نام پر روزہ رکھ لے، راتوں میں نوافل میں کھڑے ہو جائے، تراویح پڑھ لے، تہجد پڑھ لے۔ اور اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو کلام بھیجا ہے قرآن کریم، اس کی تلاوتیں ہوتی رہے، دعائیں مانگی جائے۔ ہمارے مسائل زیادہ ہے تو دعاؤں کا بھی زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، حالات سے دوچار ہیں، بار بار اللہ کے سامنے دعائیں مانگے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ عام طور پر یہ مرض عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ امت کی ماں بہنیں جن کی زبان پر قابو نہیں ہوتا، وہ زبان سے اناپ شناپ بولتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے، اور پھر باتوں باتوں میں غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بیک بائٹنگ مت کرو، کسی کا برا مت کہو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ قرآن کریم نے غیبت کو مردار بھائی کے گوشت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، زبان کا بہت بڑا گناہ ہے، اور آج کل ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ زبان سے جو بھی آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے بول دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے سامنے والے کے دل پر کیا گزرے گی، اس کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اگر میں نے کسی کی برائی کر دی، ظاہر ہے کہ کوئی میری پیٹھ پیچھے میری بھی برائی ضرور کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو تول کر بولتا ہے، یعنی سوچ کر پھر بولتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جن کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے وہ بولنے کے بعد سوچتے ہیں۔
زبان سے بڑبڑاہٹ نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں کہ ہائے ہائے زبان سے یہ کیا نکل گیا. تو جتنا سکوت ہوگا، زبان خاموش ہوگی، گناہ بھی اتنے کم ہوں گے. اور رمضان میں تو خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے کہ ہماری زبان سے سوائے اللہ کے ذکر کے، تلاوت قرآن کے، دعاؤں کے، اچھی باتوں کے اور کوئی چیز نہ نکلے. یہ لمبی لمبی باتیں اور گفتگو اور آپس میں ملنا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنا، لا یعنی باتیں، جس سے انسان کا ایمان کمزور پڑتا ہے، ایمانی طاقت میں کمی آ جاتی ہے. اور ساتھ میں نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہماری نگاہوں کی حفاظت، کہ نگاہ کسی غلط جگہ پر نہ اٹھے، کسی غلط جگہ ہم اپنی نگاہ کا اور آنکھوں کا استعمال نہ کریں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے تو سے اے بے نیاز. آنکھوں کی خیانت اور آنکھوں کی چوریاں اللہ جانتے ہیں. کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا پروردگار ہماری ہر نقل و حرکت، ہمارے ہر مومنٹ سے واقف ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے آپ کو جتنے بھی گناہ ہیں اس سے بچانے کا اہتمام کرے، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اپنے بچوں کو نیک تعلیم دے، اچھائیوں کی تعلیم دے. جہاں کوئی برا قدم اٹھ رہا ہے ان کا برائیوں کی طرف اسے روکنے کی کوشش کرے، اسے پیار محبت سے سمجھائے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، یہ کام غلط ہے. اگر ہم نے اس پر روک ٹوک نہیں لگائی وہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، آگے جا کر نافرمانیوں پر تل جائیں گے. یہ رمضان کا مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمیں پھر موقع عطا فرمایا، اس کا پہلا عشرہ قریب الختم ہے. آنے والے 2 عشرے وہ بھی بڑے قیمتی ہیں. اللہ کی طرف سے دن رات رحمتوں کی برکھا برس رہی ہے، مغفرت کا عام اعلان ہو رہا ہے. جتنی نیکیاں ہو سکے بٹور لیجئے، نام اعمال میں جمع کر لیجئے. جب تک یہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، یہ آنکھیں سلامت ہیں، زبان سلامت ہیں، جتنی نیکیاں ہو سکے کر لیجئے. ایک وقت آئے گا کہ جسم سے روح نکل جائے گی، یہ باڈی بے جان ہو جائے گی. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی کی قدر کر لے، اپنی زندگی کو قیمتی بنا لے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں بھر لے. جتنا ہو سکے اعمال صالحہ میں، نیکیوں میں جڑ جائے اور دین کی بات خود بھی اس پر عمل کرے، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دے، دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچائے. اللہ تعالیٰ آج کی کہی سنی باتوں کو قبول فرمائے. ہماری خواتین اور ماں بہنیں سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کر کے یہاں اللہ کے دین کی نسبت پر حاضر ہوئی ہے، جمع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا آنا مبارک فرمائے، ان کا بیٹھنا قبول فرمائے، ان کا سننا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان باتوں سے زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے. ہم سب کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، فیملی خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت کو آسان فرما دے، نیکیاں آسان کر دے، گناہوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے. درود شریف پڑھے اور دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ خصوصاً گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ ہر طرف گناہوں کے جال بچھے ہوئے ہیں، اے اللہ چاہ کر بھی ہم اس سے نہیں بچ سکتے جب تک کہ آپ کی طرف سے مدد نہ مل جائے۔ اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما دے، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جب سے پیدا ہوئے ہیں سمجھدار ہوئے ہیں ہمیشہ نافرمانیاں ہوتی رہی، گناہ ہوتے رہے، نگاہوں کے گناہ، زبان کے گناہ، ہاتھ پیر کے گناہ، نہ جانے جسم کے کن کن اعضاء سے گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ آپ نے یہ رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، رحمتیں برس رہی ہے، مغفرت عام لٹائی جا رہی ہے۔ اے اللہ اب تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم تھک ہار کر آپ کے دربار میں آ گئے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار بھی کر رہے ہیں، اپنے جرائم کا ہمیں اعتراف ہے۔ یار اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، باقی زندگی آپ کی طاعات اور مرضیات والی عطا فرما۔ اے اللہ یہ رمضان کے روزے آپ کی طاقت سے اور آپ کی قوت سے ہم نے رکھے ہیں، ورنہ بہت کمزور بندے ہیں ہم تو، 2-4 گھنٹے بھوکا رہنا ہمارے لیے مشکل تھا اور پیاسا رہنا بڑا مشکل تھا، لیکن آپ کے نام پر جب یہ روزہ رکھا گیا تو آپ نے ہمیں روزے کی پیاس اور بھوک کا احساس تک نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ کا کرم ہے، یہ آپ کا فضل ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے روزے رکھ لیتے ہیں، کیسے دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بس جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے نام پر کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ ہم نے بھی آپ کی محبت میں روزہ رکھا ہے، آپ کی محبت میں یہاں حاضر ہوئے ہیں، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں یہاں جمع ہوئے ہیں، دین کی نسبت پر یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم سب کا مل بیٹھ کر سننا اور سنانا قبول فرما لے، جمع ہونا قبول فرما لے، ماں بہنوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ اس میں بہت سی خواتین جو اپنے اعتبار سے اندرون پریشان بھی ہوگی، حالات سے دوچار بھی ہوگی، نہ جانے کیسے کیسے حالات میں مبتلا ہوگی، وہ کسی کے سامنے اپنا مسئلہ بیان نہیں کر سکتی، اپنا دکھڑا سنا نہیں سکتی، لیکن اے اللہ جس کا کوئی سننے والا نہ ہو اس کا آپ سن لیتے ہیں، جس کا دکھ درد کوئی پورا کرنے والا ہٹانے والا نہ ہو اس کا دکھ درد آپ ہٹا دیتے ہیں، جسے کوئی سنبھالنے والا نہ ہو اسے آپ سنبھال لیتے ہیں، جسے کوئی سہارا نہیں دیتا اسے آپ سہارا دے دیتے ہیں۔ اے اللہ یہ دکھی دلوں کو اے اللہ ان کے دکھ درد سے نجات عطا فرما دے، سب کی مانگتیں پوری فرما دے، سب کے تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کی حاجتیں اور مرادیں پوری فرما دے، ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ گھریلو زندگی بھی اللہ دین دار بنا دیجئے، علاقے اور معاشرے میں دین پھیلنے کا ذریعہ بنا، ہمارے معاشرے سے بگاڑ دور فرما، بے حیائی دور فرما، عریانیت ختم فرما۔ اے اللہ اسلام کی حقانیت ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، نمازوں میں کھڑا ہونا آسان فرما، تلاوت قرآن آسان فرما۔ اے اللہ بار بار آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بار بار آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے ہیں آپ کے فضل سے اٹھائے ہیں، آپ کی توفیق سے اٹھائے ہیں، اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے، منظور فرما لے۔ ہمیں مانگتے نہیں آتا، ہمارے تقاضے بڑے بڑے ہیں، ہماری چاہتیں بڑی بڑی ہیں، ہماری ضرورتیں بڑی بڑی ہیں، لیکن زبان پر نہ وہ الفاظ آتے ہیں اور نہ زبان سے وہ کلمات نکلتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو سب زبان جانتے ہیں، بے زبانوں کی زبان بھی آپ جان لیتے ہیں، ہم تو پھر بھی انسان ہیں۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کا تکفل فرما، اپنے خزانے غیب سے ہماری ضرورتیں پوری فرما۔
کئی ماں بہنیں اے اللہ دن رات تلاوت قرآن میں لگ جاتی ہے، آپ کے ذکر میں لگ جاتی ہے، بڑی پارسہ اور نیک ہوتی ہے، ہر اعتبار سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتی ہے، صرف اس لیے کرتی ہے کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے گناہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں۔ اے اللہ دل میں ایک طرح کا ڈر بیٹھا ہے اور گناہوں سے بچی ہوئی ہے۔ اے اللہ ان کی پارسائی کی قدر عطا فرما، اے اللہ ان کی نیکیوں کی قدر عطا فرما، اے اللہ دنیا آخرت میں بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما۔ دین کی نسبت پر جو باتیں کہی سنی گئی اے اللہ عمل کا جذبہ عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کمی کوتاہی رہی اپنے فضل سے معاف فرما۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے اے اللہ، عبادتوں کی وجہ سے اور نیکیوں کی وجہ سے عورتیں جمع ہوئی، اپنے آرام اور راحت کو قربان کیا اور صرف ایک اللہ کی وحدانیت کو لے کر جناب محمد الرسول اللہ کی رسالت کی نسبت پر یہاں جمع ہوئی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لیجیے، رمضان کو ہمارے حق میں نجات کا ذریعہ بنا، مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم کی آگ سے خلاصی کا ذریعہ بنا۔ بار بار اسی طرح رمضان ہماری زندگیوں میں آتا رہے، صحت عافیت اور تندرستی کا زمانہ ملتا رہے، ہم خوب نیکیاں بٹورتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، رمضان کے انوار و برکات اور فیوز سے مستفیض ہوتے رہیں۔ اے اللہ اس کی آپ سے چاہت رکھتے ہیں، اس کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ رحم کی بھیک دے دے، کرم کی بھیک دے دے، مغفرت کی بھیک دے دے، ہم سب کی عمر میں علوم رزق میں برکتیں عطا فرما۔ دن رات ہمارے گھر والے محنت میں لگے ہوئے ہیں، بچے بھی کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود مہنگائی بڑھ چکی ہے، گھر کی ضرورتیں آسانی سے پوری نہیں ہو رہی۔ اے اللہ آسانی سے پوری فرما دے، ضرورتوں کو پورا کرنے والے آپ ہیں۔ اے اللہ کھانا آپ کی طرف سے ملتا ہے، لباس آپ کی طرف سے ملتا ہے، ضرورت کی چیزیں آپ کی طرف سے ملتی ہے۔ دنیا میں چاہے کتنی مہنگائی پھیل جائے لیکن ہمارا تو یقین ہے کہ رزق کا ذمہ آپ نے خود اٹھا رکھا ہے، بندوں کے رزق کا معاملہ آپ نے اپنے حوالے لے رکھا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں دن میں کئی مرتبہ کھانا کھلاتے ہیں، کبھی بھوکا نہیں رکھا۔ پیارے اللہ جو بھوکے ہوتے ہوں گے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہ کتنے پریشان ہوگے، کبھی بھوک کی وجہ سے چل نہیں سکتے، گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ایسی نوبت اور ایسا موقع کبھی نہیں آیا، اور دعا کرتے ہیں کہ آئندہ بھی نہ آئے، اس لیے کہ بھوک کی وجہ سے انسان کئی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پیارے اللہ حلال اور طیب رزق عطا فرما، حرام اور شبے والے رزق سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، اس کے علاوہ نہ مانگ سکے، بغیر مانگے اس سے بہتر و بڑھ کر عطا فرما۔ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔